السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہاری رب کی جانب سے آ چکی ہے، لہذا تم ماپ تول مکمل کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ زمین میں اصلاح ہونے کے بعد فساد برپا مت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 85 یعنی 85 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف، اور ترجمہ کیا گیا ہے اہل مدین کی طرف، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو یہ جو مدین ہے ایک علاقہ ہے جو حجاز کے اتر پشچم علاقے میں یعنی شمال مغرب کے علاقے میں، اور فلسطین سے ساؤتھ کا ایریا پڑتا ہے، فلسطین سے جنوب دکن کا ایریا پڑتا ہے۔ اس بالکل مقام پہ، ایسا مقام کہ جو تجارتی قافلہ یمن سے سمندر کے ساحل کے کنارے سے آئے تو بالکل مدین کے پاس، اور جو لوگ مصر سے خاص طور سے چلیں گے تجارتی غرض سے وہ بھی مدین کا، یعنی یہ جو تجارتی شاہراہ ہیں ان کے بالکل چوک پہ، سرکل پہ یہ بستی آباد تھی، جس کی وجہ سے یہ بستی بالکل تجارتی مرکز تھا، سینٹر تھا۔ جیسے کسی بھی علاقے کے اندر کوئی بڑا شہر، بڑا سٹی جو تجارتی مرکز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے مدین بھی تجارتی مرکز تھا۔ سامعین کرام، اس علاقے کے لوگ اس زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اولاد میں سے ایک مدیان گزرے، مدیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مدیان گزرے ہیں، ان کی اولاد کے لوگ تھے یہ لوگ، اس لیے ان کو اہل مدین یا اہل مدیان کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، اور یہ جو شہر ہے یہ مدین کے نام سے مشہور ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ لوگ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور ان کے متبع ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، لیکن ایک زمانہ گزر جانے کے بعد ان علاقے کے لوگوں کے اندر عقیدے کی خرابی بھی آئی تھی اور اخلاقی خرابی بھی آئی تھی۔ عقیدے کی خرابی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، ان کے اندر شرک آیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام جو اس قوم کے رسول تھے، انہوں نے جب دعوت کا کام کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، کوئی بھی جماعت اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں یا لوگوں میں تبلیغ پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب کام کرے تو پہلے توحید کی دعوت دیں۔ ابھی آپ کسی بھی بستی کو لیجئے، ایون اپنی بستی کو بھی لیجئے، شرک کرنے والوں کی تعداد زیادہ یہاں بھی ہے، ہمارے علاقے کے اندر بھی ہے، دوسرے علاقوں کے اندر بھی ہے۔ تو کوئی اگر تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو خالی نماز کے لیے نہ بلائے، آئیے نماز کے لیے نہیں، پہلے توحید کی دعوت دینی، کیونکہ توحید اگر درست ہوگا تو ہی نماز درست ہوگی، توحید درست ہوگا تو ہی نماز درست ہوگی۔ ہم نے کیا بتلایا کہ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد یہ جو مدین کے جو لوگ تھے ان کے اندر عقیدے کی خرابی بھی آئی اور اخلاقی کی خرابی بھی آئی۔ عقیدے کی خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کی جو صحیح معرفت ہوتی ہے،
اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر شرک برپا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے مشرکین ہیں جو شرک کرتے ہیں، یقیناً وہ گناہ گار ہیں، لیکن جتنے گناہ گار وہ ہیں اتنے ہی گناہ گار اس سماج و معاشرے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو عمائدین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ مجرم ہیں۔ کیوں مجرم ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سماج و معاشرے کے لوگوں کو شرک کی حقیقت نہیں بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی صحیح معرفت سے آگاہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ مشرک ہیں۔ سامعین کرام دیکھیے، یہ جو شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ اہل مدین تھے، ان کے اندر عقیدے کی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور اخلاقی خرابی بھی ان کے اندر تھی۔ اخلاقی خرابی کیا تھی؟ کاروبار میں ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کرتے تھے، ہر طرح کا جو ہے فراڈ کرتے تھے، لوگوں کو جھوٹ بول کر کے مال بیچنا۔ اب بالکل سینٹر پہ ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کچھ اگر ناپ تول کر کے دینا ہے تو کم دیتے تھے، اور اگر لینا ہے تو بھرپور لیتے تھے۔ لوگوں کو چیز دیتے وقت کون کون سا پیترا اختیار کیا جائے، کون کون سا ہتھ کنڈا اختیار کیا جائے، جس سے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے اور ان کو چیز ہم کم دیں، اور لوگوں سے چیز لیتے وقت کون کون سا پیترا اختیار کیا جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور دھوکہ دے کر کے ان سے مال بھرپور لے لیا جائے۔ یہ ایسی خرابی ہے جو آج کے ڈیٹ میں بھی پائی جاتی ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس قوم کے اندر یہ خرابی تھی۔ سامعین کرام، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ شعیب علیہ السلام میکیل بن یشجر کے بیٹے، اور سریانی زبان میں ان کا نام یزون تھا۔ سریانی زبان میں شعیب علیہ السلام کا نام یزون تھا۔ شعیب علیہ السلام یہ وہی نبی ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سالوں تک ان کی تربیت میں رہے تھے۔ یہ پہلے رسول ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سالوں کے بعد، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر کے مدین کے اندر بھیجا۔ چونکہ مدین کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لہذا جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور جب ان کے درمیان دعوت کا کام کیا تو اس چیز کو ملحوظ رکھا۔ کیا کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آپ لوگوں کے پاس تو آپ کے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں، ان کے صحیفے بھی نازل ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم بھی آپ تک پہنچ چکی ہے، پھر بھی آپ لوگ توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ آپ لوگ شرک مت کیجئے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا معبود نہیں ہے، لہذا شرک مت کیجئے، صرف اللہ کی عبادت کیجئے۔ اور دیکھیے، ماپ تول میں کمی کر کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ لینا، کم کر کے دینا، ایسا کام کر کے زمین میں فساد برپا مت کیجئے۔ کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس آپ کے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی اور دلیل آ چکی ہے، لہذا آپ لوگ فاوفوا الکیل والمیزان، ماپ تول میں کمی مت کیجیے، مکمل کیجیے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں دیتے وقت کم مت کیجیے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد برپا مت کیجیے۔ ذالکم خیر لکم، یہ نیکی کا کام اختیار کیجیے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے اگر آپ ایمان والے ہیں، ان کنتم مؤمنین۔ سامعین کرام، آگے اور بھی جو ہے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.